ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. أما بعد فقد قال الحكيم في كلامه المتين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کا اس فرش اعضاء پہ حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پہ قبول فرمائے. بانیان نے، مسئولین نے، اس ادارے کی مدیریت نے جس خلوص سے اس فرش اعضاء کا اہتمام فرمایا ہے، خالق و مالک اللہ ان کی زحمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے. ہم سب کو معرفت کے ساتھ
اور خلوص نیت کے ساتھ اس فرش عزا پہ حاضر ہونے اور عزاداری کے تقاضوں کے مطابق عبادت بجا لانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ مومنین کرام، یہ جو مجالس خمسہ مجالس کے عنوان سے مجھے یہ سعادت اور توفیق حاصل ہوئی، اس میں کربلا، مقصد کربلا اور فہم کربلا، فہم مقصد کربلا کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ آقا سید الشہداء کی جو زیارات مطلقہ ہیں، زیارات مطلقہ، آپ جانتے ہیں کہ سرکار سید الشہداء کی متعدد زیارات ہیں۔ ایک زیارت کے یہ الفاظ ہیں: لبیک یا داعی اللہ۔ تھوڑی توجہ چاہوں گا۔ لبیک یا داعی اللہ، ان کانا لم یجب کا بدنی عند استغاثتک ولسانی عند استنصارک۔ توجہ چاہوں گا۔ اے اللہ کی طرف دعوت دینے والے، میں آپ کی آواز پر لبیک کہہ رہا ہوں۔ لبیک یا داعی اللہ، کون ہے اللہ کی طرف دعوت دینے والے؟ مولا حسین۔ لبیک یا داعی اللہ، ان کانا لم یجب کا بدنی، اگر میرے بدن نے، میرے جسم نے اس وقت جب آپ نے استغاثہ بلند فرمایا تھا، آپ کی دعوت پر لبیک نہ کہا، ان کان لم یجب کا بدنی عند استغاثتک ولسانی عند استنصارک، اور جب آپ نے نصرت طلب کی تھی اس وقت میری زبان نے بھی آپ کی اس نصرت کی صدائے استغاثہ پہ لبیک نہ کہا تھا۔ اب یہ زیارت کے جملے ہیں۔ فقد اجابک قلبی و بدنی، خوب اس وقت میں لبیک نہیں کہہ سکا تھا چونکہ میں نہیں تھا۔ آج میں اپنے پورے وجود کے ساتھ آپ کی ندائے استغاثہ پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بالکل مختصر سا جملہ اور انتہائی قابل غور جملہ، اس میں کربلا بھی ہے، اس میں مقصد کربلا بھی ہے، اس میں ہدف کربلا بھی ہے، اور اس میں میری اور آپ کی ذمہ داریوں کا تعین بھی ہے کہ ایک ایسا فرد کہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں کربلا کا راہی ہوں یا مقصد کربلا پہ چلنے والا ہوں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آپ علم دوست افراد بیٹھے ہیں، طلاب عزیز کی ایک تعداد بیٹھی ہے۔ لبیک کسی ندا کے جواب میں کہا جاتا ہے، بالکل سادہ سا ترجمہ اور سلیس سا ترجمہ، یعنی کبھی مجھے آپ کو ہمیں بلایا گیا تھا یا بلایا جاتا ہے تو اس صدائے استغاثہ پر ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ لبیک کہتے ہیں۔ ہم حاضر ہیں، ہم تیار ہیں، ہم آمادہ ہیں۔ اچھا، یہ جو دعوت پر لبیک ہے، یہ اس کی گہرائی میں نہ بھی جائیں، ظاہری طور پر، سطحی طور پر، بالکل معمولی مطالب کے اعتبار سے بھی دیکھیں کہ روزمرہ کی بھی اگر کوئی دعوت ہے تو اس دعوت کو لبیک کہنے کے آداب ہیں۔ اگر گھر میں مہمان کو بلایا جائے اس کو لبیک کہنے کے بھی آداب ہے، یا ہمیں کوئی مہمان بلائے تو اس کے بھی لبیک کہنے کے اور اس دعوت پر آمادگی کا اظہار کرنے کے آداب ہیں، اور اگر ان آداب کے مطابق آگے بڑھا جائے گا تو اس کو پسندیدہ قرار دیا جائے گا کہ یہ اچھا عمل ہے۔ دعوت میں اگر بلایا جائے تو عام طور پہ معاشرتی جو مسائل ہیں ان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ
دعوت دینے والا کون ہے, کس مقصد کے لیے دعوت دے رہا ہے, اس دعوت کے پروٹوکول کا خیال کیا جاتا ہے, لباس کا خیال کیا جاتا ہے, ادب محفل کا خیال کیا جاتا ہے, زمان و مکان کی جو ساری چیزیں ہیں. حتیٰ ابھی میں پڑھ رہا تھا اسی عمومی دعوت کے تناظر میں پیغمبر خاتم سے اور امیر کائنات سے منقول فرامین اور احادیث, خلاصہ یہ ہے کہ معمولی اگر دعوت ہو اور دعوت ہو ایک بندے کی یا دو بندوں کی, اور وہ اپنے ساتھ بچے کو بھی لے کر چلے جائیں بغیر دعوت کے, تو انہوں نے جفا کی ہے. یہ جفا ہے یعنی آداب کے خلاف ہے کہ دعوت کے بغیر حتیٰ چھوٹے بچے کو بھی لے جایا جائے. تو جو معمولی دعوت ہے اس دعوت کو بھی اگر میں اور آپ دیکھیں تو اس کے بھی کئی آداب ہیں, اس کے تقاضے ہیں, اس کے مطابق. یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں میں اور آپ کس کی دعوت پر لبیک کہنے کی بات کر رہے ہیں, یا ہم کرتے ہیں حسین کی دعوت پر لبیک کہنے کی بات کرتے ہیں. لبیک یا داعی اللہ, اور حسین بھی اپنی طرف نہیں بلا رہے, حسین دعوت اللہ کر رہے ہیں, اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, دین خدا کی طرف بلا رہے ہیں. تو اس چیز کو پیش نظر, لہذا عمومی دعوت میں بھی بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے. چہ بے رصد وہ دعوت ہو سرکار حسین ابن علی علیہ السلام کی. مثالوں سے بات واضح ہو جائے گی, اور اگلے مرحلے میں جو ہمارا پیغام ہے اس تک ہم نسبتاً آسانی سے پہنچ جائیں گے. کتاب لکھی شیخ صدوق نے فضائل الاشہر الثلاثہ, 3 مہینوں کے فضائل, 3 مہینوں کو رجب, شعبان اور رمضان, فضائل الاشہر الثلاثہ. اچھا, رجب اور شعبان میں آداب بیان کیے جاتے ہیں, وظائف بیان کیے جاتے ہیں, ذمہ داریاں بیان کی جاتی ہیں. کس کی؟ کہ انسان ضیافت اللہ کے لیے تیار ہونا چاہتا ہے, شہر اللہ کے لیے تیار ہونا چاہتا ہے, تو اس سے پہلے یہ جو 2 مہینے ہیں اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کرے, روزہ رکھے, دعائیں پڑھے, مناجات کرے. اچھا, دعائیں اور مناجات اور روزہ رکھ کر وہ اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے, آمادہ کر رہا ہے. کس کے لیے؟ اس ضیافت اللہ کے لیے, کہ اس ضیافت اللہ کا پھر بڑا مقام ہے, بڑا مرتبہ ہے, بڑی حیثیت ہے, اس کا ثواب ہے, اس کا اجر ہے, وہ آپ کے ذہنوں میں ہے, آپ پڑھتے ہیں, مطالعہ فرماتے ہیں. خوب, دعوت کا پروٹوکول ہے, دعوت کے آداب ہیں, اور کتابیں باقاعدہ لکھی گئی ہے کہ ضیافت اللہ میں بھی اگر جانا ہے تو اس کے یہ آداب ہیں اور یہ طریقہ کار ہے. یہ جو فرش عزا پہ میں اور آپ بیٹھے ہیں, یا یہ جو محرم اور سفر کے ایام گزار رہے ہیں, محرم گزر گیا اور سفر کے ایام ابھی گزر رہے ہیں, آیا اس کا کوئی احترام ہے یا احترام نہیں ہے؟ اس کا کوئی پروٹوکول ہے یا پروٹوکول نہیں ہے؟ اس کے کچھ آداب ہیں یا آداب نہیں ہیں؟ خوب, احادیث کے باب کی طرف جاتے ہیں یا تاریخ علماء اور تاریخ تشیع کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے آداب کی بھی ایک طویل فہرست نظر آتی ہے. مجھے ایک جملہ ایک بزرگ کا یاد آ رہا ہے کہ بہترین اخلاق انسان سازی کا نظام اور انسان کے اندر اخلاقیات کی بنیادیں فراہم کرنے کا اگر کوئی نظام قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ ماہ محرم و سفر ہے. اور ماہ محرم و سفر میں یہ مجالس حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام یہ انسان سازی اور گناہ سوزی کے محافل و مجالس ہیں. انسان سازی اور گناہ سوزی یہ. اچھا, اس کے کوئی آداب ہے یا نہیں؟ ان مجالس میں ہم آ کر بیٹھتے ہیں, ان مجالس کے کچھ آداب ہیں یا نہیں؟ محرم و سفر کے عموماً آداب ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ مثال توجہ فرمائیں. یہ محرم کو ذہن میں رکھیں اور مجالس سرکار سید الشہداء کو ذہن میں رکھیں. وہ احادیث کہتی ہیں کہ من بکا علی الحسین او ابکا علی الحسین او تباکا وجبت لہ الجنہ. یہ احادیث آپ کے ذہن میں موجود ہیں. ایک گریہ کرنا اور آنسو بہانا
مجالس میں انسان کیا کرتا ہے؟ گریہ کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ اب اس زاویے سے دیکھیں کہ یہ جو حسین کی مجالس کی طرف آنا ہے یا ماہ محرم و سفر کی طرف آنا ہے، یہ کیا کرتا ہے انسان کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں انسان کہاں پہنچتا ہے۔ آنسو بہانا چاہتے ہیں، آنسو بہانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آنسو بہانا ہے تو ان چیزوں سے اجتناب کریں اور دوری اختیار کریں جس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ دل سخت ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں آنسو انسان کے نہیں آتے، انسان گریہ نہیں کر سکتا۔ وہ کیا چیزیں ہیں جو دل کو سخت کرتی ہیں؟ ایک طویل فہرست ہے۔ والدین کی بے احترامی دل کو سخت کرتی ہے، والدین کے حقوق کا خیال نہ کرنا یہ دل کو سخت کرتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب دل سخت ہو جائے گا تو انسان گریہ نہیں کر سکے گا۔ اب مجلس حسین سے جوڑیں، جو مجلس حسین میں آنا چاہتا ہے اور گریہ کرنا چاہتا ہے، جو حسین کا عزادار ہے، ماہ محرم اور سفر کی برکات کو لینا چاہتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا وہ ماں اور باپ کی بے احترامی کرے۔ یہ ماہ محرم میں گریہ کی خواہش، آنسو بہانے کی خواہش اور تڑپ جو ہے وہ انسان کو کیا کرتی ہے؟ ماں اور باپ کا احترام کرنے والا بنا دیتی ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز، موسیقی، غنا، گانا سننا۔ اب روایات کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں؟ طویل فہرست، ان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گانا سننے سے کہتے ہیں کہ دل سخت ہو جاتا ہے، انسان کا دل قساوت قلبی آ جاتی ہے، شقاوت قلبی آ جاتی ہے، موسیقی، گانا، اس کی وجہ سے نتیجہ کیا ہوگا؟ جو شقاوت قلب کا شکار ہوگا اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے گا۔ جو بے احترام کرتا ہے اور زبان کے حقوق اور آداب کی پاسداری نہیں کرتا، جو نماز کو چھوڑتا ہے، جو زیادہ کھانا کھاتا ہے، جو زیادہ سوتا ہے، یہ دسیوں چیزوں کی ایک فہرست آپ تلاش کر سکتے ہیں اور میڈیکل سائنسز سے اس کی تائید بھی لے سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان کا دل سخت ہوتا ہے اور انسان کی آنکھیں آنسو سے دور ہو جاتی ہیں۔ خوب، مجالس امام حسین، ذکر امام حسین اور ماہ محرم و سفر میں اور آپ گریہ کرنا چاہتے ہیں تو ان ساری چیزوں سے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے آپ کو دور کرنا ہوگا۔ تو محرم کیا کر رہا ہے؟ مجالس حسین کیا کر رہی ہیں؟ یہ میری اور آپ کی اور معاشرے کی تربیت کر رہی ہے، جبکہ انسان غیر محسوس طریقے سے اخلاقی تربیت یہاں سے لے رہا ہے۔ تو اس دعوت کے آداب ہیں یا نہیں؟ یقیناً اس دعوت کے، جو مجلس کی دعوت ہے، جو ذکر حسین کی دعوت ہے، جو ماہ محرم و سفر کی دعوت ہے، اس دعوت کے بھی آداب ہیں۔ لبیک یا داعی اللہ، اے خدا کی طرف دعوت دینے والے حسین، ہم آپ کی دعوت پر آج کیا کر رہے ہیں؟ لبیک کہہ رہے ہیں۔ بس لبیک کا ایک نتیجہ اگر لیں تو یہ کہیں گے لبیک چونکہ کسی دعوت کے اور کسی بلائے جانے کے جواب میں ہوتی ہے تو ہمیں بلایا گیا ہے، اور آج اس ماہ محرم و سفر میں اور فرش عزا پر آ کر عملی طور پر اگر ہم لبیک کہہ رہے ہیں تو خود بخود نہیں کر رہے، بلکہ کسی لبیک کے اور پکارے جانے پر کر رہے ہیں۔ یعنی ان مجلسوں میں آنا، اس فرش عزا پہ آ کے بیٹھنا اور فرش عزا پر اس کے آداب کے مطابق آ کر بیٹھنا، یہ بغیر بلائے کے نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک دعوت موجود ہے۔ جب بلائے جانے پہ آئے ہیں، اور عمومی دعوتوں کا بھی مزاج آپ کی خدمت میں رکھا کہ جب بلایا جاتا ہے تو جب بلایا جا رہا ہے تو انسان آداب کا خیال کرتا ہے، محفل کے مطابق لباس پہن کے جاتا ہے، زمان و مکان کی جو تقاضے ہیں، شرائط ہیں، ان کا خیال کرتا ہے، میزبان جہاں پر بٹھا دے وہیں بیٹھ جاتا ہے، اس کے جو آداب ہیں اس کے مطابق۔ نہیں ہو سکتا کہ مجلس حسین میں ہم آئیں، ماہ محرم و سفر میں آئیں اور فرش عزا پر آئیں اور اس کے آداب کا خیال کیے بغیر آئیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی اصرار کرے کہ میں ان آداب کے مطابق فرش عزا پہ آؤں گا جو میرے اپنے ذہن کے مطابق ہیں،
تو یہ پھر اپنے ذہن کی اختراع تو ہو سکتی ہے، محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے پہنچنے والی چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے اسی معاشرے کا حصہ ہے عزیزان محترم، اسی معاشرے کا، یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے بزرگان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بچپنے میں ہم بھی دیکھتے رہے سنتے رہے کہ استقبال محرم کی کیفیت یہ ہو جاتی تھی کہ خواتین کے لباس بدل جاتے تھے، زیورات اتار دیے جاتے تھے، کھانے پینے کی جو سادگی ہے وہ ہمارے گھروں میں آ جاتی تھی۔ یہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ کہا جاتا تھا کہ اپنی زبان کو جھوٹ سے، تہمت سے، غیبت سے بچا لو، کس لیے کہ پھر یہ زبان یا حسین لبیک یا حسین یا زہرا کہنے کے قابل بنے گی۔ یہ ہم دیکھتے رہے ہیں 50 دن پہلے، 60 دن پہلے، 3 مہینے پہلے آمادگی کی جاتی تھی۔ جس طرح کہا کہ ماہ رمضان، اس سے پہلے شعبان، اس سے پہلے رجب، تیاری کی جاتی ہے۔ خوب یہ ہمارے معاشروں کا حصہ تھا کہ اپنے آپ کو آمادہ کرو، اپنے آپ کو تیار کرو، کس کے لیے؟ حسین کے مہینے کے استقبال کے لیے، تاکہ وہ جو گریہ تم کرنا چاہتے ہو ذہنی طور پر اور وجودی طور پر اپنے آپ کو تم اس کے لیے تیار کر سکو۔ اپنے قدموں کو گناہ کی محفلوں سے روکو، ایک عمومی حکم ہے، ویسے بھی رکنا چاہیے۔ زبان کو غیبت و تہمت سے روکو، عمومی حکم ہے، ویسے بھی رکنا چاہیے۔ کان کو موسیقی و غنا و حرام گفتگو سے روک لو، ویسے بھی رکنا چاہیے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ماہ رمضان میں، ماہ محرم میں، کہ جب استقبال عزا کے لیے جا رہے ہیں، حکم ہے کہ آپ یہ کام کریں اور اپنے آپ کو اس کو تیار کریں۔ مزید آسانی کے لیے ایک چھوٹی سی مثال، ابھی یہ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی موجود ہے، اس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ گھر سے نکلتے ہیں مجلس کے لیے، گھر سے نکلتے ہیں مجلس میں شامل ہونے کے لیے، لیکن 100 میٹر، 200 میٹر، 300 میٹر دور گاڑی میں ہی بیٹھے رہتے ہیں، فرش عزا پہ نہیں آتے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہے ابھی۔ کیا ہے اس کا سبب؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی رکاوٹ ظاہری طور پہ نہیں ہے، گھر سے آ گئے، گھر سے نکل آئے، پیٹرول بھی خرچ کیا، وقت بھی نکالا، لیکن گاڑی میں بیٹھ گئے، وہیں دوست احباب کچھ کو بلا لیا، میسج کر دیا کہ یہاں کے بیٹھے، میں اس گاڑی میں ہوں، یہاں بیٹھیں گے۔ آپ مجلس پہ نہیں آئے، گھر سے نکلنے کے باوجود آپ نہیں آئے۔ یہ جملہ آسان ہے، اس کو تھوڑا سا یوں اگر دیکھیں گے تو بات واضح ہوگی۔ آپ کو مجلس میں آنے کی توفیق نہیں ملی، یعنی سلب توفیق ہوئی ہے، آپ سے اس توفیق کو سلب کر لیا گیا ہے۔ ایک لغزش، ایک غلطی، ایک کوتاہی اس مقصد سے انسان کو دور کر دیتی ہے جس مقصد کے لیے وہ اپنے گھر سے نکلا ہے، یعنی فرش عزا کے لیے، حسین کی مجلس کے لیے، حسین کے اس فرش عزا پہ بیٹھنے کے لیے۔ لہذا اس فرش عزا پہ اور ماہ محرم و سفر پہ آنے کے آداب ہیں، اور ان آداب کی رعایت اور مراعات کرنا اور پاسداری کرنا ضروری ہے۔ مرد کے لیے بھی ضروری ہے، خاتون کے لیے بھی ضروری ہے، بچے کے لیے بھی ضروری ہے، بوڑھے کے لیے بھی ضروری ہے، جوان کے لیے بھی ضروری ہے، اور سب سے زیادہ گھر کے سربراہ کے لیے ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد۔ ضروری ہے کہ ان آداب کی رعایت کرے، ان آداب کا خیال کرے، اور سب سے زیادہ ضروری گھر کے سربراہ کے لیے ہے۔ ابھی چونکہ یہ ایک تمہیدی گفتگو ہے اور انشاءاللہ آگے چلیں گے تو اسی حوالے سے کچھ معروضات اور گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی کہ ادب عزاداری کیا ہے، اور کربلا کا فہم اور مقصد کربلا کا فہم کیا ہے، کہاں سے لیں گے ہم، کہاں سے لیں گے، کیسے سیکھیں گے، آداب کو کس سے لیں گے۔ آیا یہ باب اتنا وسیع ہے کہ خود میں تعین کر سکتا ہوں کہ عزاداری کا ادب یہ ہے، فرش عزا کا ادب یہ ہے،
یا اس سے آگے اگر بڑھ جاؤں تو یہ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں، آیا مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اس بات کا تعین کروں کہ مقصد امام حسین کیا ہے، یا مجھے یہ اختیار حاصل نہیں ہے؟ صادق آل محمد علیہ السلام تشریف فرما ہے اور کسی شخص کو دیکھا عازم سفر ہے، آقا نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں کربلا جا رہا ہوں۔ صادق آل محمد نے پوچھا کربلا جا رہا ہے، یہ سامان کیا ہے تیرے پاس؟ کہا کہ آقا میں نے وہاں پہ اپنے جو رکنے کے ایام ہیں ان کے لیے میں نے کچھ چیزیں آمادہ اور تیار کی ہیں۔ کیا آمادہ کیا ہے تو نے؟ آقا کچھ خشک گوشت ہے اور اس قسم کی چیزوں کی ایک فہرست معصوم کی خدمت میں عرض کی۔ فوراً صادق آل محمد نے یہ ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ اگر تیرے آباء و اجداد اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوتے اور تو ان کی قبر پہ جا رہا ہوتا تو اس انداز میں جاتا جس طرح حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے؟ کہا نہیں آقا اس طرح نہیں ہو سکتا۔ آقا نے فرمایا کہ تو جس حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے اس کے آداب کا خیال کر۔ اور روایات کے الفاظ کو اگر یہاں پر ملا دوں تو فرمایا سر پہ خاک ہے، مٹی ہے، غبار آلود حالت میں، غمگین حالت میں اپنے اوپر سوگ کی کیفیت طاری کر کے پھر حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جا۔ اور پھر بعض روایات کا یہ جملہ موجود ہے، آقا نے فرمایا، معصومین نے فرمایا یہ وہ مقام ہے جس کی تو زیارت کے لیے جا رہا ہے جہاں سید زادیوں پر ظلم کیے گئے۔ یہ جملہ روایت کا جملہ ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ تو وہاں پہ جا رہا ہے جہاں پر آل رسول پر مظالم کا یہ سلسلہ رکھا گیا؟ اور یہ میرے الفاظ روایت کے لفظ نہیں ہیں، اور تیرا انداز یہ ہے کہ گویا کہ تو تفریح کے لیے جا رہا ہے، گویا کہ تو۔ اب یہاں پر یہ میں ایک جملہ کہنے پہ مجبور ہوں، یہ ہمارے ظاہر ہے معاشرتی مسائل ہیں، معاشرتی چیزیں ہیں، اور یہاں سے اگر گزارش نہ کی جائے تو کہیں اور سے نہیں ہو سکتی۔ ابھی جو کربلا کی زیارت کے لیے پیکیجز دیے جا رہے ہیں اور جو اعلانات کیے جا رہے ہیں اور جو پوسٹیں لگائی جا رہی ہیں ان کو اگر آپ پڑھیں تو صادق آل محمد کا وہ فرمان یاد آ جاتا ہے کہ اگر تو اپنے آباء و اجداد کی قبروں کی زیارت کے لیے جائے تو تو اس عالم میں جائے گا جس طرح تو میرے جد حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ کہا نہیں ایسے نہیں جاؤں گا۔ کہا پھر یہ کام نہ کرو۔ یہ جملہ آقا نے ارشاد فرمایا، کہا کہ یاد رکھ کہ اگر تو کربلا جا رہا ہے اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، جانا بھی چاہیے۔ استنباط کر کے اور تنقیح منات کر کے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں۔ معصوم نے فرمایا کہ لیکن اگر تو نہیں جا سکتا زیارت پر اور گھر پہ ہے اور گھر سے بیٹھ کر تو میرے جد حسین کو ایک جملے میں سلام کرتا ہے، السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو اس ایک جملے پر بھی اللہ تجھے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر تو نہیں جا سکتا تو ایسا نہیں ہے کہ اس پر تجھے اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ البتہ آقا نے فرمایا شرط ہے جب یہ جملہ تو کہہ رہا ہے تو اس پاکیزہ بدن کا تصور ذہن میں لے کے آ جس پر ہماری پھوپھی زینب کبریٰ کی نگاہ پڑی تھی۔ زینب کبریٰ نے اپنے بھائی کے پاکیزہ بدن کو جس طرح دیکھا تھا، اگر وہ تصور لے کے آ، وہ منظر ذہن میں لے کے آ جا، مظلومیت کا وہ عالم اگر تیرے ذہن میں آ جائے اور معرفت کے ساتھ تو صرف ایک جملہ کہے تو اس پر بھی اللہ تجھے اجر و ثواب عطا فرمائے گا، صرف ایک جملے پہ۔ اور ابھی کی جو صورتحال ہے انتہائی معذرت کے ساتھ کہ ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں اور بہت توجہ کی ضرورت ہے کہ پیکیجز کا اعلان کیا جاتا ہے جس میں ایک رقابت کی فضا بنائی گئی ہے اور ہم یہ دے رہے ہیں لیکن نہیں لگتا کہ اس حدیث معصوم کی روشنی میں نہیں لگتا کہ یہ حسین مظلوم کی زیارت کے لیے جایا جا رہا ہے یا کہیں اور جایا جا رہا ہے۔ آقا نے فرمایا یہ کام نہ کرو، یہاں غبار آلود، سوگوار
عزادار اپنی آنکھوں میں آنسو لے کے عزاداری کی کیفیت میں اگر میرے جد حسین کی زیارت کے لیے آؤ گے تو اس کا تمہیں اجر و ثواب ملے گا. خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات پڑھیے. اور ایک مسئلہ جو اسی تمہیدی گفتگو کے ساتھ مربوط ہے اور کچھ لمحے پہلے میں نے عرض کیا کہ مقصد حسین کو سمجھنے کے لیے بالکل آقا حسین کی سیرت کا مطالعہ کرنا بنیادی حیثیت رکھتا ہے. آقا کے فرامین کا پڑھنا ضروری ہے, آقا کی عملی سیرت کا مطالعہ کرنا ضروری ہے. 28 رجب سے لے کر شہادت سے کچھ لمحے پہلے تک, بلکہ قتل گاہ میں بھی بعض روایات کے مطابق آقا کی زبان سے دعائیہ کلمات بھی نکل رہے تھے, شکر خدا کے کلمات بھی نکل رہے تھے, اور ہدایت کے لیے آقا تیار تھے. یہ شہادت کے کچھ لمحے پہلے تک 28 رجب سے لے کے خطبات ارشاد فرمائے ہیں, خطوط لکھے ہیں, افراد کو اپنے قریب بلایا ہے اور قریب بلا کر ہدایت کے کلمات ارشاد فرمائے ہیں. مقصد قیام حسین کو سمجھنے کے لیے اور مقصد عزاداری سید الشہداء کو سمجھنے کے لیے اور مقصد مجالس امام حسین کو سمجھنے کے لیے خود آقا کی سیرت بنیاد ہے. کسی اور کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں ابھی بالکل اسی پنڈی اسلام آباد کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور فوراً اگلے حصے کی طرف منتقل ہو جاؤں. آقا کے بیانات کی طرف جب ہم توجہ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, آقا وضاحت کے ساتھ اپنا مقصد ارشاد فرماتے ہیں, انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی. اسیر بسیرت جدی وابی, نہ مجھے تخت و تاج چاہیے, نہ مجھے ثروت و دولت چاہیے, نہ مجھے مال چاہیے, نہ مجھے شہرت چاہیے, نہ مجھے اقتدار چاہیے. دنیا کی ظاہری چکا چوند والی جو چیز بھی تمہارے تصور میں ہو سکتی ہے, حسین ان سے کہیں بلند و بالا ہے. حسین اپنے گھر سے ان میں سے کسی کے لیے بھی نہیں نکلا. لم اخرج اشرا ولا مفسدا, فساد بھی نہیں کرنا چاہتا, ولا ظالما, ظلم بھی نہیں کرنا چاہتا. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. میرے نانا کی امت میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اور میرے نانا کا وارث میں ہوں, لہذا مجھ پر واجب ہے قیام کرنا. یہ خود آقا بیان فرما رہے ہیں, اپنے مقصد کو بیان فرما رہے ہیں. اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر. اگلا جملہ توجہ طلب ہے جس سے میں نے ایک نتیجہ لینا ہے. وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي, میں اپنے نانا کی سیرت کو لے کے چلوں گا اور میں اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کو لے کے چلوں گا. یہ واضح فرمایا, نص قائم کی ہے آقا سید الشہداء نے. اور کہیں پر ایک لائن, صرف ایک لائن پر خط لکھا ہے, ایک سطر پر محیط خط, لمبا چوڑا خط نہیں ہے, ایک جملہ لکھا ہے پورے خط میں, من الحسین ابن علی الى فلان ابن فلان, اور یہ جملہ ارشاد فرمایا کأن الدنیا لم تکن وکأن الآخرۃ لم تزل والسلام. گویا کہ حسین کی نظر میں دنیا سرے سے ہے ہی نہیں اور آخرت یعنی بارگاہ پروردگار میں کھڑا ہوا ہے حسین ابن علی. یہ ایک جملے میں آقا نے خط کا مضمون تمام کر دیا. خوب, ادھر سے آقا کا وہ ارشاد ہے, ادھر سے خط کا یہ جملہ ہے. مقصد قیام حسین کو سمجھنے کے لیے خود آقا سید الشہداء سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے, اور کوئی سورس اور کوئی منبع نہیں ہے. سب سے بڑا منبع مقصد کو سمجھنے کے لیے یہ ہے. ابھی آ جائیے جو میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا. ابھی اسی راولپنڈی اسلام آباد میں ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ حسین ابن علی نام لیا گیا. حسین ابن علی کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ان کی اور ان کی سیرت کو زندہ کرے. نام لیا گیا.
حسین ابن علی کا سب سے بڑا مقصد یہ کہ اس کی اور اس کی سیرت کو زندہ کرے، نام لیا۔ بہت بڑی خیانت ہے آقا حسین ابن علی کے مقصد کے ساتھ، بہت بڑی خیانت ہے سرور کائنات کی مقدس بارگاہ میں۔ بلکہ میں یہ جملہ کہوں گا، آقا حسین سید الشہداء کے مقصد کی من پسند توجیہ کرنا حقیقت میں یہ توہین رسالت ہے، یہ توہین رسالت ہے۔ آقا سید الشہداء علیہ السلام اپنے مقصد کو خود بیان فرما رہے ہیں، اور آج اگر کوئی محقق، کوئی دانشور، کوئی بزعم خویش بہت بڑا سمجھدار وہ یہ کہے کہ حسین کا مقصد یہ تھا کہ ان کی سیرت کو زندہ کرے، نہ رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نہ مولا امیر کائنات کا نام لیا جا رہا ہے، جبکہ خود حسین ابن علی یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ اور بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کو زندہ کروں گا۔ اس سے بڑی خیانت نہیں ہو سکتی۔ لہذا مقصد حسین ابن علی علیہ افضل التحیت والثناء کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑا منبع خود آقا سید الشہداء کی سیرت ہے، آقا کے اقوال ہیں، آقا کے فرامین ہیں، آقا کے خطوط ہیں۔ البتہ یہاں پر یہ بات انتہائی توجہ طلب ہے کہ یہ جو آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے نانا کی امت میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اس بگاڑ کے لیے اصلاح کی ضرورت ہے۔ وہ بگاڑ کیا تھا جس کے لیے حسین ابن علی اصلاح فرمانا چاہتے تھے؟ تاریخ کی وہ کون سی چیزیں تھیں زمانہ جاہلیت کی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم فرمائی تھی اور شریعت اور دین کے حکم کو نافذ فرمایا تھا، اور آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دوبارہ زمانہ جاہلیت کی طرف مسلمان پلٹ رہے تھے، اور آقا حسین اس پلٹے ہوئے مسلمانوں کے گروہ کو دوبارہ اسلام کے صراط مستقیم پر لانا چاہتے تھے۔ یہ توجہ طلب ہے کہ وہ چیزیں کیا ہیں، اور ان چیزوں کو بیان کرنا از بس ضروری ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح معنوں میں مقصد سرکار ابا عبداللہ الحسین کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں نورانیت لانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، اور مقصد حسین کو خود حسین سے سمجھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آج کی اس پہلی مجلس میں ذکر مصیبت کے چند جملے آپ کی خدمت میں، اور اللہ نے سعادت اور توفیق دی تو کل انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ دعا ہے کہ خالق و مالک اللہ بانیان کی اور اس فرش عزا کا اہتمام کرنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور مؤسس اس ادارے کے سرکار علامہ مفسر قرآن استاد معظم کے درجات عالی ہیں، انہیں متعالی فرمائے۔ برادران ایمانی، مقصد سرکار سید الشہداء کو بیان کرتے ہوئے حسین کی قربانیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، حسین کی مظلومیت اور آقا حسین پر آنے والے مصائب کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ کون سی مصیبت آقا حسین کے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی؟ سوال ہے، کس مصیبت کو کہا جائے کہ دوسری مصیبت سے بڑی ہے؟ کون سا مصائب سب سے بڑا مصائب ہے آقا حسین کے لیے؟ کیا یہ کہا جائے کہ آقا سید الشہداء کے لیے سب سے بڑی مصیبت وہ تھی کہ جب ہم شکل پیغمبر کڑیل بیٹا آقا حسین کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور مرنے کی اجازت طلب کی؟ آیا اس مصیبت کو بڑی مصیبت کہا جائے؟ یہ جملے ہیں مقتل کے عزاداروں۔ نظر نظرت آیسن، آیس کا لفظی معنی ہے مایوسی بھری نگاہ، لیکن نہیں، حسین اس سے کہیں بلند و بالا ہیں کہ آقا کی خدمت میں یہ لفظ بولا جائے۔ میں ترجمہ یہ کرتا ہوں، حسرت بھری نگاہ اپنے جوان شہزادے پہ ڈالی۔ نظر نظرت آیسن، حسرت بھری نگاہ، ہم شکل پیغمبر، اور وہ انداز جو اپنے اکبر کو رخصت کرتے ہوئے حسین نے اپنایا،
وہ کسی اور کو رخصت کرتے وقت نہ اپنایا. کیا انداز اپنایا؟ اپنی ریش مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور سر آسمان کی طرف بلند کر کے اللہ کو گواہ بنا کر کہا خدایا گواہ رہنا، اب ان اشقیاء کی طرف میرا وہ کڑیل جوان جا رہا ہے کہ ہم جب بھی اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی زیارت کی تڑپ پیدا کرتے تھے اسی ہم شکل پیغمبر کو دیکھا کرتے تھے، اسی ہم شکل پیغمبر کو دیکھا کرتے تھے. اور رخصت جب کیا تو آسانی سے رخصت نہیں کیا. روایات مقتل کی یہ کہتی ہیں کہ جب رخصت ہوا شہزادہ اور سواری پہ سوار ہو کے میدان قتل گاہ کی طرف بڑھا تو یوں محسوس ہوا کہ قدموں کی چاپ سنائی دی ہے. اب جو مڑ کے دیکھا تو منظر کیا ہے؟ بوڑھا باپ ہے اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اکبر کی سواری کے ساتھ بڑھتا چلا آ رہا ہے. بابا جان میں تو آپ سے اجازت لے کے آیا ہوں، پھر اس طرح آنے کی وجہ کیا ہے؟ عجب نہیں، رو کے مولا نے فرمایا ہو حسین تو میرا جوان بیٹا ہے، میں تیرا بوڑھا باپ ہوں. اگر تیرا جوان بیٹا ہوتا تو پھر تجھے احساس ہوتا کس قدر مشکل ہے جوان کو مرنے کے لیے رخصت کرنا. اجرکم علی اللہ. آیا اس مصیبت کو بڑی مصیبت کہا جائے یا اس مصیبت کو کہ جب اپنے کڑیل بھائی عباس کو رخصت کیا اور جب آواز سنی کہ عباس نے آقا کو سلام آخر کیا تو یہ جملہ کہا عباس الآن انکسر ظہری، تیری شہادت نے، تیرے زین سے زمین پہ آنے نے حسین کی کمر شکستہ کر دی. اس کو بڑی مصیبت کہا جائے عزادارو. اور عباس کے باب میں کیا عرض کروں کہ بعض علماء نے بیان فرمایا کہ آقا سید الشہداء جب تشریف فرما ہوئے تو عباس مولا نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ آقا زحمت نہ دیتا لیکن بازو قلم ہو چکے ہیں، آخری بار آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. عباس بولیے کیا کہنا ہے؟ کہا آقا ایک آنکھ میں تیر ہے دوسری آنکھ میں خون ہے، ذرا میری آنکھ سے خون صاف فرمائیے، آخری مرتبہ آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں. حسین مولا نے خون صاف کیا. جب نگاہ پڑی بھائی کے چہرے پر ایک جملہ کہا اے بھیا اتنی جلدی ضعیف ہو گیا ہے، اتنی جلدی بوڑھا ہو گیا ہے. رو کے سید الشہداء نے ارشاد فرمایا ہوگا جس کا اکبر بھی زین چھوڑ دے، جس کا عباس بھی زمین پہ آ جائے اس کی آنکھوں کا نور بھی چلا جاتا ہے، اس کا زور کمر بھی چلا جاتا ہے. اجرکم علی اللہ. اس مصیبت کو بڑی مصیبت کہا جائے. عزادارو کتنا میں بیان کروں، ہر مصیبت اپنی جگہ بڑی مصیبت ہے، لیکن بعض ارباب مقاتل نے یہ بیان فرمایا کہ سب سے بڑی مصیبت شاید وہ ہے جب حسین مخدرات عصمت و طہارت سے آخری وداع کے لیے آئے، رخصت آخر کے لیے آیا ہے. مولا کیوں ہے یہ آخری وداع والا مرحلہ مشکل مرحلہ؟ علماء نے بیان فرمایا اس لیے کہ اس سے پہلے بنی ہاشم کا جو جوان بھی رخصت ہوتا تھا مخدرات عصمت کو یہ ڈھارس تھی، ابھی حسین موجود ہے، ابھی ہمارا سہارا موجود ہے. لیکن عزادارو جب رخصت آخر کے لیے آیا ہے فرزند زہرا، اب بیویوں کو یقین ہو گیا ہے کہ اب جب حسین چلا جائے گا اب ظلم کے پہاڑ ہم پہ ٹوٹ پڑیں گے. اجرکم علی اللہ. بس عزادارو کس عالم میں آیا ہے حسین؟ میں نے مقتل میں یہ جملے دیکھے کہ ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ حسین پشت خیمہ پہ آ کے کھڑے ہوئے اور زینب کبریٰ کو آواز دی. عقیلہ بنی ہاشم در خیمہ پہ آئی، بھائی کو نہ پایا. اے ماں جائے کہاں سے آواز دے رہے ہو؟ کہا پشت خیمہ پہ آ جا میری بہن. زینب کبریٰ نے پوچھا بھیا پشت خیمہ پہ آنے کا سبب کیا ہے؟ سنو گے عزادارو. کہا ذرا سر سے پاؤں تک مجھے دیکھ.
سر سے پاؤں تک دیکھ تیرے ماں جائے کی کیا حالت ہے. مجھے ڈر ہے کوئی بچہ حسین کو اس حالت میں دیکھے گا برداشت نہ کرے گا. عزادارو اس منزل سے بھی گزرا ہے حسین, آیا ہے زینب کبریٰ کے سامنے اور ایک جملہ کہا ہے مجھے ایک پرانا لباس لا دے, مجھے ایک پرانا لباس لا دے. اور عزادارو پرانا لباس لایا گیا. بیٹھا ہے اپنی ماں جائی زینب کبریٰ کے سامنے اور جگہ جگہ سے اس لباس کو چاک کرنا شروع کیا. عجب نہیں روئی ہو زینب کبریٰ, اے میرے ماں جائے یہ تو پرانا لباس ہے, اسے چاک کرنے کا سبب کیا ہے؟ حسین نے کہا ہوگا میرا دشمن بڑا بے حیا ہے, میرا دشمن بڑا بے غیرت ہے. جب میں شہید ہو جاؤں گا ظالموں نے میرے بدن کو پامال کرنا ہے. اے علی کی بیٹی, حسین چاہتا ہے جب تو میرے بدن پہ آئے یہ بوسیدہ لباس حسین کے بدن پہ باقی. اجرکم علی اللہ. ختم ہو گئی مجلس, آ گئے آپ کی آنکھوں میں آنسو. عزادارو رخصت کے لیے یہاں طویل روایات ذکر کی علماء نے. آخری مرحلہ حسین کا رہوار, حسین کا مزاج آشنا ہے, ذوالجناح مزاج آشنا ہے حسین کا. چاہتا ہے میرا مولا کہ رہوار کو مقتل کی طرف, میدان کی طرف لے چلے. رہوار قدم نہیں اٹھا رہا, رہوار قدم نہیں اٹھا رہا. حسین کا ایک جملہ بعض علماء نے کہا کہ حسین نے کہا اے میرے با وفا اسب, تو بھی تھک چکا ہے, زحمت کر رہا ہے, لیکن حسین فرزند زہرا کا وعدہ ہے, تو مجھے مقتل لے جا, یہ آخری زحمت ہے. اور زحمت بھی صرف لے جانے کی ہے, واپسی کی زحمت حسین نہ دے گا. عزادارو رہوار کا سر جھکا. اب حسین نے جو دیکھا تو ایک 4 سال کی بچی ہے, ذوالجناح کی ٹانگوں کو پکڑ کے رو رہی ہے اور یہ جملہ کہہ رہی ہے مت لے جاؤ میرے بابا کو, اور صبح سے جو بھی گیا ہے اب وہ واپس نہیں آیا. اب میرے بابا کے علاوہ کوئی میرا سہارا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. عزادارو حسین رہوار سے نیچے آئے. 4 سال کی شہزادی اپنے بابا کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے اور اپنے بابا سے اللہ جانے کیا کیا باتیں کی ہیں شہزادی نے. لیکن ایک جملہ جو یہاں عرض کروں گا, شہزادی عرض کرتی ہے اے بابا آپ مرنے کے لیے جا رہے ہیں, آپ شہادت کے لیے جا رہے ہیں. رو کے حسین نے فرمایا اے میری لاڈلی, جس کا کوئی آوان باقی نہ بچا, جس کا کوئی ناصر و مددگار نہ بچا, وہ شہادت کے لیے نہ جائے تو کیا کرے. اجرکم علی اللہ. کچھ باتیں ہوئیں. بعض علماء کے مطابق آقا حسین نے یہ ارشاد فرمایا اے میری بیٹی اب تو نے یتیم ہو جانا ہے, اب تو نے یتیم ہو جانا ہے. رو کے شہزادی نے پوچھا بابا یتیم کسے کہتے ہیں, بابا ذرا یتیم کسے کہتے ہیں یہ تو بتاؤ. حسین نے کہا ہوگا اور جس کا بابا مارا جائے وہ یتیم ہے, اور جس کے گوشوارے اتارے جائیں وہ یتیم ہے, اور جسے تماچے مارے جائیں وہ یتیم ہے, اور جسے بے پالان اونٹوں پہ قیدی بنایا جائے وہ یتیم ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ان للہ و انا الیہ راجعون.